ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا احمد، 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا۔ یہ پریکٹیکل واقعہ ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے۔ اس کے والد نے اس بچے کو ایک دن کہا کہ بیٹا تم یہ کوشش کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جب بھی زبان پہ آئے تو تم باوضو بے وضو نام نہ لینا۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے عاشق تھے، تو بچے نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں نبی علیہ السلام کا نام ہمیشہ وضو سے لوں گا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ہائی اسکول میں ایک کنوکیشن ہوئی، سالانہ جلسہ جس کو کہتے ہیں۔ اب اس میں جو دینیات کے استاد تھے انہوں نے کچھ بچوں کو نعتیں سکھائیں، نظمیں سکھائیں، تو بچوں نے اچھی تیار کی۔ اس میں انہوں نے احمد کو بھی ایک نظم سکھائی۔ احمد کی آواز اتنی اچھی تو زیادہ نہیں تھی، مگر جس محبت سے وہ بات وہ پڑھ رہا تھا نا، وہ اس کا جذبہ قابل دید تھا۔ استاد کو اچھا لگا اور استاد نے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے تم بھی تیاری کر لو۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو بلایا ہوا تھا، مہمان خصوصی۔ اب احمد کا وقت آیا تو اس نے نعت پڑھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ پھر جب ڈپٹی کمشنر نے آخری تقریر کرنی تھی، صدارتی تقریر جس کو کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہمارے معاشرے کی خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ استاد غافل ہیں، وہ بچوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ جیسے کہ ابھی ایک لڑکا پڑھ رہا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، جبکہ لکھنے والے شاعر نے تو کلام یوں لکھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جس استاد نے یہ نظم تیار کروائی یا تو وہ کانوں سے بہرا تھا یا وہ پرلے درجے کا غافل استاد ہے کہ جس کو سمجھ ہی نہیں کہ استاد لڑکا پڑھ کیا رہا ہے۔ اب پورے اسکول کے استادوں کے سامنے وہ جو دینیات کے ٹیچر تھے ان کی بے عزتی ہوئی، تو ان کو دل میں بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس بچے کو کہا تو تھا کہ بھئی یہ لفظ نہیں یہ لفظ ہے، مگر بچے نے اپنی بات ہی کی اور والے کی جگہ والد ہی پڑھا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اب اگلا سال شروع ہو گیا، نیا سال جیسے تعلیم میں شروع ہوتا ہے نا، تو سال کے ابتدائی دنوں میں ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں کہ کس ٹیچر نے کس مضمون کو پڑھانا ہے۔ ایک ٹیچر آئے نہیں تھے، تو اب یہ جو کلاس کے بچے تھے نا، یہ بیٹھے اونچے اونچے باتیں کر رہے تھے، بول رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے۔ تو ہیڈ ماسٹر نے سوچا کہ بھئی اگر یہ بچے زیادہ شرارتیں کریں گے، شور مچائیں گے، تو دوسری کلاس کے بچے ڈسٹرب ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی استاد فارغ ہے تو اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ آئے اور کلاس کے اندر بچوں کو ذرا خاموش کروا دیں۔ اسٹاف روم سے پتہ کیا تو دینیات کے ٹیچر فارغ تھے۔ استاد نے کہا کہ جی آپ آئیں اور اس کلاس کا پیریڈ لے لیں، ایک پیریڈ تفریح سے پہلے کا اور ایک پیریڈ تفریح کے بعد کا۔ ان کا بہت اچھا، وہ ٹیچر کلاس میں آ گئے۔ اب انہوں نے کلاس کے بچوں کو باتوں میں لگا لیا کہ بچوں تمہارے اصل ٹیچر تو آئے نہیں جنہوں نے سائنس کا مضمون پڑھانا ہے، تو میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں مصروف رہیں اور باقی کلاسوں کو آپ ڈسٹرب نہ کر سکیں۔ چنانچہ میں ایسے کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتا ہوں، آپ لوگ جواب دیتے رہنا، وقت بھی گزر جائے گا اور معلومات بھی بڑھ جائیں گی سب کی۔ چنانچہ اس نے نام پوچھنے شروع کر دیے جی کہ حج کس شہر میں کرتے ہیں، کعبہ کس شہر میں ہے، نبی علیہ السلام کس شہر کے اندر مدفون ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوال بچوں سے پوچھے اور بچے جواب دیتے رہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ احمد کی باری آئی تو ٹیچر نے پوچھا کہ
کہ بتاؤ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے۔ احمد کھڑا تو ہو گیا اپنی سیٹ سے، لیکن اس نے نام نہیں بتایا۔ تو ٹیچر نے کہا کہ تمہیں نام آتا ہے؟ اس نے سر ہلایا کہ جی نام آتا ہے۔ تو ٹیچر یہ سمجھا کہ یہ ضدی بچہ ہے، یہ استاد کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، اپنی مرضی کرتا ہے۔ اس کو غصہ آیا، اور پہلے غصہ اس نعت کے الفاظ پر بھی آیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ والا پڑھنا، اور اس نے والے پڑھا۔ تو میں اس کی ضد کو آج ختم کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ذرا سخت لہجے میں بولے کہ احمد بتاؤ کیا نام ہے، اگر نہیں بتاؤ گے تو میں تمہاری خوب پٹائی کروں گا۔ اب احمد چپ کر کے کھڑا ہے، لیکن نام نہیں بتا رہا۔ خیر استاد نے ایک دو دفعہ پوچھنے کے بعد اس کو 2-4 تھپڑ لگائے، ایک تو مکے لگائے۔ احمد نے کبھی مار نہیں کھائی تھی، پوری کلاس کے سامنے جب اس کو مار پڑی تو اس کو تکلیف پہنچی۔ اب وہ رو رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں۔ اتنے میں گھنٹی بجی، تفریح ہو گئی۔ چنانچہ کلاس کے سب بچے چلے گئے تفریح منانے کے لیے۔ جب سب چلے گئے تو احمد بھی اٹھا اور باہر گیا، اور ہاتھ منہ دھو کے واپس آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ جب ریسیس ختم ہوئی تو دنیات کے ٹیچر پھر کلاس میں آئے۔ اب ان کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا۔ ان کا احمد کھڑے ہو جاؤ، پہلے تو میں نے تمہیں تھپڑ اور مکے مارے ہیں نا، اب میں ڈنڈا توڑوں گا تمہارے اوپر، میں دیکھتا ہوں تم نبی علیہ السلام کا نام کیسے نہیں بتاتے۔ خیر احمد کھڑا ہوا اور اسے بتا دیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹیچر بڑا حیران کہ پہلے 3 دفعہ پوچھا تو گنگ بن کے کھڑا رہا، اور اب پوچھا تو فوراً بتا دیا۔ تو ٹیچر سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ اور ہے۔ وہ آیا اور اس نے پیار کا انداز اپنا لیا، احمد کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا میں تمہارا استاد ہوں، تمہارے باپ کی جگہ ہوں، میں بار بار تم سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی اسلام کا نام بتاؤ، آپ نے پہلے نہیں بتایا، اور اب میں نے ریسرچ کے بعد پوچھے تو فوراً بتا دیا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے یہ بات بتا دو۔ تو اس وقت احمد نے ان کو یہ بتایا کہ سر میں نے اپنے ابو کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کا نام وضو کے نہیں لوں گا۔ جب آپ نے پہلے سوال پوچھا میرا وضو نہیں تھا، میں نے مار تو کھا لی مگر میں نے نبی علیہ السلام کا نام اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ اب